پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اے علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے قریب آئے۔ سرکار نے ان دونوں کا سہارا لیا، اتنے کمزور ہو چکے تھے طبیعت میں میرے نبی کہ خود چل نہ سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا، مجھے بلند جگہ پر بٹھال دو۔ میرے نبی ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بلند جگہ تھی اور حضرت بلال کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال سے کہا، اے بلال جاؤ مکہ کے شہر میں اور جاؤ اعلان کر دو کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے، مصطفیٰ نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے آخری گھڑی ہو، جاؤ کہہ دینا پورے مکہ کے اندر کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اتنا کہا، حضرت بلال چل دیے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں کہتے پھر رہے ہیں، چلو چلو میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے، میرے نبی نے بلایا ہے۔ کہا کس لیے بلایا ہے؟ تمام صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں حضرات محترم، تمام مکہ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہو، جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے، جتنا میرا حق تھا آپ کو، جو میرے اوپر تمہارا حق تھا میں نے ادا کر دیا ہے، اب جو کسی کا حق اگر مجھ پہ آ رہا ہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ سب خاموش ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش ہیں، مولا علی بھی خاموش ہیں، فاروق اعظم بھی خاموش ہیں، اور حضرت عثمان غنی بھی خاموش ہیں، حضرت بلال بھی خاموش ہیں، تمام صحابہ خاموش ہیں۔ اور ایک صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے کیسے حق، آپ نے ہمارے اوپر تمام زندگی قربان کر دی ہے، آپ پر ہمارا حق کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے تو ہمیں جہنم سے ہٹا کر جنتی بنا دیا ہے، یعنی کہ جنت کی طرف کر دیا ہے، جہنم سے ہٹا کر ہمیں جنت کی رخ کر دیا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک صحابہ ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا حضرت عکاشہ کو جانتی ہے۔ حضرت عکاشہ آئے، آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا تم پر حق آ رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مانگ سکتے ہو، بتاؤ تمہارا کیا حق ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ سے دھوکے سے میرے جسم پر کوڑا لگ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بدلہ میں لے لوں، کہ جب تم نے فرما دیا ہے کہ جو چاہے اپنا حق مانگ سکتا ہے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا حق ادا کر لوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ لیکن حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے مارا تھا تو آپ کے ہاتھ سے میرے کوڑا لگا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو کوڑے سے ماروں۔ اللہ الصمد، کیسا نبی ہے، سارے نبیوں میں افضل ہے، پوری دنیا ان کے صدقے میں بنی ہے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں مجھے کوڑا منگایا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال قریب آ، اور آنے کے بعد جیسے ہی قریب پہنچے حضرت بلال قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ میری فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ، جاؤ وہاں سے کوڑا لاؤ۔ حضرت بلال جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، آنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال کہتے ہیں بیٹی بلال آیا ہے۔ کہا چاچا کیسے آنا ہوا؟ رونے لگتے ہیں، اشک بہار ہیں، آنکھیں بہ رہی ہیں آنسوؤں سے۔ حضرت بلال کہتے ہیں بیٹی فاطمہ، عکاشہ نے آج اپنا بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ سے کہہ دیا ہے، اتنا کہنا تھا، لاؤ وہ مجھے کوڑا لا دو۔ حضرت بلال نے کہا بیٹی فاطمہ جاؤ وہ مجھے کوڑا لا دو جو رکھا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے میری بیٹی کے یہاں کوڑا رکھا ہے، اے بلال کوڑا لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ پہلے کوڑا نہیں لا کے دیتی ہیں، حسن حسین کو اٹھاتی ہیں، امام حسن کو بھی اٹھایا، امام حسین کو بھی اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا اے میرے لگتے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑوں سنو تو صحیح، آج تمہارے نانا کے حضرت عکاشہ کوڑا مارنے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے سنو، اگر آج تمہارے نانا کی جسم پر ایک بھی کوڑا لگ گیا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، جاؤ انہیں کیسے کر کے منا لو، انہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو راضی کر لو۔ اتنا کہا حضرت بلال کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا، امام حسن امام حسین کے بھی حضرت بلال کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت بلال حضرت امام حسن اور امام حسین اور ایک ہاتھ میں کوڑا لا رہے ہیں، ایک ہاتھ پکڑ کے امام حسن امام حسین کو لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کوڑا یہ ہے۔ امام حسن امام حسین کہتے ہیں اے چچا، حضرت بلال سے کہتے ہیں چچا بتاؤ تو صحیح عکاشہ کون ہے؟ حضرت بلال نے اشارہ کیا، عکاشہ وہ کھڑا ہے۔ حضرت عکاشہ کے پاس قریب پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد امام حسن امام حسین نے کہا چچا تم کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرے نانا کے کوئی بھی کوڑا نہ مارا، میرے نانا کو کوئی بھی تکلیف نہ دو، میں اپنی ماں سے وعدہ کر
کے آیا ہوں. میری ماں نے کہا ہے, یعنی کہ میری ماں نے کہا ہے اگر تیرے نانا کے اگر ایک بھی کوڑا لگ گیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. چاچا مان جاؤ, میرے نانا کو تکلیف نہ دو. اب حضرت ابو بکر صدیق قریب آئے. آنے کے بعد کہا عکاشہ کیا کر رہا ہے, میری بات تو مان جا, میری سفید داڑھی کا تو خیال کر. اتنا کہنا تھا. حضرت عکاشہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, آج میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گا. اتنا کہنا تھا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے تمام صحابہ سنو, اے ابو بکر صدیق سنو, اے علی سنو, اے حضرت بلال سنو, امام حسن امام حسین تم بھی سنو, پیچھے ہٹ جاؤ. عکاشہ کو جگہ دو, اس کو میرے قریب آنے دو. اللہ اکبر. حضرت عکاشہ قریب آئے. آنے کے بعد کوڑا ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ, جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی قمیض اتار دیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے وہ نورانی اپنی قمیض اتاری اور اتارنے کے بعد حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے. تمام صحابہ حیرت میں ہیں. تمام صحابہ کہہ رہے ہیں تو مصطفیٰ کے نہ مار. اتنا کہنا تھا. جیسے ہی میرے نبی نے اپنی قمیض شریف اتاری اور اتارنے کے بعد حضرت عکاشہ نے کوڑا پھینک دیا اور میرے نبی کی پیٹھ کو پشت کو چوم لیا اور چومنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے کوڑا ماروں. ارے تم نے تو ہمیں جہنم سے آزاد کر کے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو عکاشہ بتا تو صحیح, یہ تو نے سب کچھ یہ کھیل کیوں کھیلا. تو حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے منہ سنا ہے کہ جو مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے, اور آج میں نے آپ کی پیٹھ کو چوم لیا ہے, اس جگہ کو چوم لیا ہے جہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو, اگر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لو. میرا عکاشہ جنتی ہے. اگر جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے تو میرے عکاشہ کو دیکھ لو. قسم خدا کی جب نبی نے فرما دیا کہ عکاشہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. یہ ہوتی ہے پیارے مسلمانوں سچی محبت نبی سے. حضرت عکاشہ کی کیا اوقات, کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا اوقات کہ میں تمہارے کوڑا ماروں. یا رسول اللہ تم نے تو ہمیں جہنم سے آزاد کر کے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم سب کو سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا منٹ کی ہوئی؟